बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज एक बड़ी खबर है और बड़ा एक सर्वे आया है लाहौर से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी बरतरी हासिल है बाकी जमातों के ऊपर। इस पर बात करेंगे नाज़रीन। और मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा धचका लगा है। नून लीग का बहुत सीनियर रहनुमा जो है, लगता है कि शायद हकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के बाद नून लीग को एक और झटका लगा है बड़ा। इस पर बात भी करेंगे। और नाज़रीन, आज एक अफसोसनाक वाक़या रहनुमा हुआ। मौलाना फजल रहमान की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। मौलाना फजल रहमान महफूज रहे हैं DI हान के अंदर। इस वाक़े के पस मंज़र के ऊपर भी बात करेंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शेख रशीद के दरमियान क्या चल रहा है, मामला लेटेस्ट क्या सूरत हाल है, उस पर बात भी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें ताकि चैनल की क्वालिटी को, कंटेंट को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। आपका इसमें फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मामून मददगार साबित होता है चैनल को प्रूव करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले ज़रा बात करते हैं हम जनाब मौलाना फजल रहमान साहब पर। डेरा इस्माइल खान के करीब ज़ियारत इंटरचेंज है, उस पर उसके करीब फायरिंग की गई है। उनकी गाड़ी के ऊपर इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक दोनों जानिब से गाड़ियों के ऊपर, उनके काफिले के ऊपर उनके फायर किया गया। और मौलाना फजल रहमान और उनका अमला इस फायरिंग के वाक़े में महफूज रहा है। मौलाना फजल रहमान के हवाले से गुज़श्ता रोज़ भी एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ था। मौलाना फजल रहमान और एमल वली खान जो कि ANP खैबर पख्तूनख्वा की प्रेसिडेंट है, इन दोनों के हवाले से कि इनको थ्रेट से काफ़ी ज़्यादा। और आज से 3 रोज़ पहले मौलाना फजल रहमान ने एक बयान जारी किया था। उस बयान के अंदर मौलाना फजल रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि अगर इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक भी हमारा कारकुन जख्मी हुआ या उसे कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगा। क्योंकि मौलाना फजल रहमान मुसलसल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा कर रहे हैं, तकाजा कर रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब है। सिक्योरिटी की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मखदूश है। और इस बिना पर वो बार बार इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। फिर मौसम का भी एक JUI ने एक किया था, जवाब पेश किया था कि बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ मालाकंड भी इनके अंदर शदीद बर्फबारी होती है फरवरी के अंदर, तो इस मौसम में इस टाइम पे इंतखाबात ना करवाए जाएँ। दूसरा, अब एक ये वाक़या आज हो गया है। दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी सैड इंसिडेंट, बट अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि मौलाना फजल रहमान इस वाक़े के अंदर महफूज रहे हैं। किसी का लाखों इख्तलाफ हो, सौ इख्तलाफ हो किसी का तर्ज सियासत से, लेकिन इस तरह के वाक़यात के ऊपर सारी जमातों को ग्रेस दिखानी चाहिए, हमदर्दी का इजहार करना चाहिए, पूछा जाना चाहिए। मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ के लोगों को भी जाके पूछना चाहिए, मौलाना फजल रहमान की हैरियत दरियाफ्त करनी चाहिए फ़ोन करके। जिस तरह इमरान खान जब गिरे थे कंटेनर से, तो मियां नवाज शरीफ उनके पास चल कर गए थे। तो ये अच्छी रिवायात हैं, ये कायम होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान काफ़ी खुद भी परेशान है सिक्योरिटी के हवाले से। उन्होंने बेटे का वलीमा, इंतखाबात से बिल्कुल पहले बेटे का वलीमा है, और ये वलीमा, इस तरह के वलीमे तो फिर एक सियासी गैदरिंग की एक बड़ा बहाना होते हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने बेटे का वलीमा भी इस्लामाबाद के अंदर रखा है, अपने हल्के के अंदर नहीं रखा। तो ये ख़तरा तो उन्हें मौजूद है, उन्हें नज़र आ रहा है, फील हो रहा है। बाकी एक सर्वे आया लाहौर से, बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे है। और ये सर्वे भी यानी सर्वे इंपॉर्टेंट, में जो कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट किस वजह से, मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। कि सर्वे के पहले आपके साथ नताइज शेयर करते हैं, फिर आपको सैंपल का बताते हैं, तरीक़ाकार का बताते हैं। सर्वे जो है ये किया गया है सिटी 24 की जानिब से, सिटी 42 की जानिब से, जो कि चैनल 24 का ही एक चैनल है लाहौर बेस्ड। और ये चैनल जो है ये मोहसिन नकवी साहब का है, सिटी 42, जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं, जिनसे तहरीक इंसाफ बड़ी शदीद नाराज़ है। तहरीक इंसाफ कहती है कि भाई ये हमारे खिलाफ हैं बहुत ज़्यादा। तो मोहसिन नकवी के चैनल के ऊपर, जिन्हें तहरीक इंसाफ के सख्त तरीन खिलाफ समझा जाता है, उनके चैनल पर एक सर्वे हुआ है NA 127 लाहौर से। और इस सर्वे का जो मुझे तरीक़ाकार है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है। ये कि लोगों से जाकर ज़ुबानी पूछा नहीं गया कि भाई आपकी क्या राय है फ़लाँ के बारे में, फ़लाँ के बारे में। इस तरह के सर्वे मैनिपुलेट हो सकते हैं। यहाँ बॉक्स ले जाके 20,000 लोगों से जाके घर घर जाके वोट डलवाया गया। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। और इसमें इंटरेस्टिंग यानी कि इसका जो मेथड था और जो सैम्पल साइज़ है वो 20,000 है हल्के के अंदर। इस वजह से, और तीसरी जो मैं बात करूँ सिग्निफिकेंस इसकी कि तहरीक इंसाफ के इंतहाई एक मुखालिफ समझे जाने वाले चैनल और चैनल के जो ऑनर हैं उनको तहरीक इंसाफ के साथ खिलाफ समझा जाता है। उनके बावजूद भी तख्त लाहौर की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी सारी जमातों से आगे दिखाई दे रही है। 20,000 के करीब वोट पड़े, 900 के करीब लोगों ने वोट डालने से इनकार किया। और इसमें तहरीक इंसाफ के 7,800 समथिंग वोट पड़े, और नून लीग को जो है 200 वोट कम पड़े तहरीक इंसाफ से, वो दूसरे नंबर पर थी। इस सर्वे के अंदर
تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ 1200 سم تھنگ ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی چوتھے نمبر پر، ہے، باوجود اس کے کہ اس حلقے سے بلاول بھٹو زرداری الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے جہاں پہ کینڈیڈیٹ ہے لطیف کھوسہ صاحب، ابھی تک کے چونکہ ٹکٹ جاری نہیں ہوا، لیکن لطیف کھوسہ کے یہاں سے نامینیشن پیپر ایکسیپٹ ہوئے ہیں۔ دوسرا یہاں سے نون لیگ کی جانب سے شائستہ پرویز ملک ہیں، تحریک لبیک کے آئی ڈونٹ نو کون ہے کینڈیڈیٹ، لیکن پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری خود یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک بہت زیادہ ایک ورینگ سائن ہے، نون لیگ کے لیے بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے کہ ایک نون لیگ کے قریب سمجھے جانے والے، پیپلز پارٹی کے قریب سمجھے جانے والے، تحریک انصاف کے اپوزٹ سمجھے جانے والے چینل کے اوپر یہ سروے آ رہا ہے جس میں تحریک انصاف نمبر 1 آئی ہے۔ تو یہ اس وقت یعنی مارجن کے اوپر آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں ضرور کہ مارجن جو ہے تحریک انصاف کا اس حلقے میں 200 دکھایا گیا ہے، مارجن 1 ووٹ کا بھی ہونا فتح ہی ہوتی ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی اس حلقے میں آگے ہے، تخت لاہور کی اس لڑائی میں ایک بڑے سروے کے اندر پاکستان تحریک انصاف نون لیگ سے اور باقی جماعتوں سے آگے ہے۔ تو یہ لاہور کے ایک حلقے کی صورتحال ہے، باقی حلقوں کے سرویز بھی آئی ہوپ کہ وہ آئیں گے اور اس پہ پتہ لگ جائے گا کہ کون کتنا پانی میں۔ جب ہم بات کرتے آ رہے ہیں پچھلے کئی عرصے سے نا کہ نون لیگ کو لاہور کے اپنے حلقے بچانا، شریف فیملی جہاں سے الیکشن لڑ رہی ہے ان کو حلقے بچانا بڑا مشکل ہوا ان کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے ایک محفوظ ترین حلقہ جو نون لیگ کا ہے، مانسیرا کا، تورگھر کا، کیپٹن صفدر والا جیسے نون لیگ کبھی نہیں آتی، اس حلقے کا انتخاب کیا شہباز شریف نے۔ باقی حلقے وہ ڈھونڈ رہے ہیں، نواز شریف سرگودا سے بھی الیکشن لڑنے کا پلان کر رہے ہیں، مریم نواز سرگودا چلی گئی ہیں لاہور کے علاوہ، تو وہ محفوظ ترین حلقے جو ہیں وہ نون لیگ کی طرف سے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک حلقہ کراچی کا جو ہے وہ NA 242 حلقہ، یہ محفوظ حلقہ تو نہیں ہے، لیکن ایک شہباز شریف نے پچھلا الیکشن بھی یہاں سے لڑا تھا، اس وقت جیتتے پھر فیصل واڈا کی جیت ہو گئی تھی، اس وقت میں سمجھو کہ شہباز شریف کا الیکشن جیتنا وہاں سے بنتا تھا، وہ جیت رہے تھے، شاید رزلٹ چینج ہوا ہے کیا ہوا۔ اچھا اس وقت بھی شہباز شریف وہاں سے الیکشن میں آنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایم کیو ایم ان کو سپورٹ نہیں کر رہی، چونکہ ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ جو وہاں سے ایم کیو ایم کے سابق جو میئر تھے کراچی کے یا PSP پارٹی کے جو سربراہ تھے وہ کافی زیادہ پاپولر ہیں حلقے کے اندر، اور وہ بالکل بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں وہاں سے۔ باقی محمد زبیر صاحب کی میں بات کرتا ہوں ذرا۔ محمد زبیر صاحب بھی اب لگتا ہے کہ نون لیگ سے الگ ہو گئے ہیں۔ محمد زبیر صاحب نے آج اعلان کر دیا کہ وہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کے ترجمان نہیں رہے، اور ان دونوں کی ترجمانی سے وہ الگ ہو گئے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ الگ ہوئے ہیں یا الگ کیے گئے ہیں، لیکن آج انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا ہے۔ کچھ دیر پہلے میرے شو پہ وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں دونوں کی ترجمانی سے میں الگ ہو گیا ہوں، اب میں ان کی ترجمانی نہیں کر رہا، ان کا ترجمان نہیں ہوں۔ اور انہوں نے یہ بھی ان کے بارے میں ایک آرٹیکل بھی چھپا ہے آج جاوید چودھری صاحب کا، جس میں کافی باتیں ہوئی ہیں، لیکن ایک بات جو اس میں تھی، انہوں نے محمد زبیر صاحب نے یہ کہا کہ رابطہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا یا نون لیگ نے کیا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رابطہ زبیر صاحب کہتے ہیں، نون لیگ تو ویسے کہتی ہے سینہ چوڑا کر کے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے پاؤں پکڑ کے ہمیں کہا کہ بھائی آپ آئیں، ملک نہیں چل رہا۔ یہ بات نون لیگ والے کرتے ہیں آف دا ریکارڈ نجی محفلوں میں، اور اپنے تقریروں کے اندر بھی وہ اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جی اب حالات ملک کے نہیں چل رہے تھے تو اس لیے میاں نواز شریف کو دوبارہ سے میاں نواز شریف دوبارہ آ گئے، تو تاثر یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بڑی منتیں کر کے لائی ہے۔ حالانکہ رابطے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے محمد زبیر صاحب نے ہی کیے تھے، اور پارٹی کی لیڈرشپ کی مرضی سے رابطے کیے تھے جب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے۔ اس ملاقات کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ملاقات سے ہی لگتا ہے کہ محمد زبیر کے معاملات خراب ہونا شروع ہوئے تھے۔ آج میرے انٹرویو کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ اس ملاقات کے بعد میرے معاملات خراب ہونا شروع ہوئے تھے، اور وجہ اس کی یہ ہوئی تھی کہ جب محمد زبیر صاحب نے معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کی نون لیگ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اس کے بعد شہباز شریف کافی اس چیز پہ نالاں ہوئے تھے کہ بھائی آپ نے جو ہے یہ کچھ باتیں آپ نے غلط کر دی ہیں، یہ باتیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھیں، ایسی کچھ چیزیں ہوئی تھیں، اور شاید شہباز شریف انسیکیور بھی ہوئے ان کو، یار یہ تو میری ٹیریٹری ہے، یہ محمد زبیر بھائی بیچ میں کہاں سے آ گئی، یہ میری اسٹرینتھ تھی۔ اچھا اب یہ ہوا ہے کہ اس وقت آپ کو یاد ہے کہ 23 ستمبر 2020 کو جب PDM بنی تھی تو مریم نواز نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی فیصلے GHQ کے بجائے پارلیمان میں ہونے چاہیے۔ تو نے ایک ٹوک ماری تھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو۔ اسی دن سیم ڈے جو ہے DGISPR اس وقت کے TV چینل پہ آ کے بابر افتخار صاحب نے نون لیگ کے بارے میں کہا تھا کہ بھائی کہ ملاقاتوں کے لیے رابطہ تو محمد زبیر صاحب کر رہے ہیں، انہوں نے پہلے ریکویسٹ بھیجی ملاقات کی، تو اس وقت وہ شہید ارشد شریف کے پروگرام میں اپیئر ہوئے تھے، اور اس میں یعنی کہ یہ چیز واضح ہو گئی تھی کہ نون لیگ رابطے کر رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ رابطے نہیں کر رہی تھی نون لیگ سے۔ تو اب لگتا ہے کہ وہ نون لیگ سے شاید حقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کے بعد شاید محمد زبیر بھی نون لیگ سے الگ ہو جائے۔ انہوں نے معاشی صورتحال جو تھی PMLN کی پچھلے 16 مہینوں کی، اس پہ انہوں نے کہا ہے، محمد زبیر کا یہ جملہ ہے کہ جب عمران خان کی حکومت گئی تھی تو مہنگائی 13 یا 15% پہ تھی، اور جب یہ PDM والے چھوڑ کے گئے تو 35% پہ چھوڑ کے گئے، 20% سے زائد انہوں نے مہنگائی میں اضافہ کیا ہے۔
غیر آج اسی لیے ان کو عوام کے اندر یہ مسائل کا سامنا ہے کیمپین کے دوران پاپولیٹی کے حوالے سے. محمد زبیر یہ کہہ رہے ہیں, کوئی پی ٹی آئی کا بندہ نہیں کہہ رہا, نون لیگ کا بندہ کہہ رہا ہے, معیشت کے اوپر اور باقی معاملات کے اوپر میاں نواز شریف اور مریم نواز کے سابق ترجمان یہ بات کر رہے ہیں. باقی شیخ رشید کا معاملہ جو ہے وہ بگڑ رہا ہے. انہیں آفر دی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے ریپورٹڈلی کہ ایک حلقے سے آپ آ جائیں, ایک حلقے سے ہم بندہ کھڑا کر دیتے ہیں پی ٹی آئی کا. شیخ رشید نے ایک حلقے پہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی, دوسرے پہ راشد شفیق کے جمع کروا دیے. تو اس پہ تحریک انصاف انہیں فی الحال اکاموڈیٹ نہیں کر رہی. ویسے بھی ان کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہو گئے, تو اس کے بعد شیخ رشید فارم میں آ گئے. ایسے فارم میں آئے کہ آج انہوں نے پھر پی ایم ایل این کو میاں نواز شریف کو اپنے روایتی انداز میں کھری سنا دی ہیں. اور باقی جو معاملہ ہے جناب, جو میں نے بتایا آپ کو کہ مریم نواز جو ہیں نون لیگ کے اندر کافی ان کے معاملات جو ہیں اس وقت ڈسٹرب چل رہے ہیں. مریم نواز جو ہیں اب وہ پوری پی ایم ایل این کو فضا کرنے کے لیے جا رہی ہے. اس پہ میں اگلی ویڈیو کے اندر بڑی کچھ ڈیٹیل کے ساتھ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن ایک چیز جو ہے, کل سے شروع ہونے والا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس ہفتے میں سارا فیٹ ڈیسائیڈ ہو جائے گا, پاکستانی سیاست کا جو آگے کا رخ ہے وہ طے ہو جائے گا. کیونکہ انہی دنوں میں نامینیشن پیپرز کے مسترد ہونے یا منظور ہونے کے حوالے سے فیصلے کیے جانے ہیں. الیکشن ٹریبونلز کی جانب سے انہیں ہائی کورٹ کے ججز ڈیسائیڈ کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے بھی فیصلہ اگلے ہفتے میں ہو جائے گا, چونکہ الیکشن کمیشن نے پٹیشن دائر کر رکھی ہے. اور میاں نواز شریف کے نائلی کا فیصلہ بھی اسی ہفتے ہونا ہے, اور بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے اور آر اوز کے حوالے سے بھی فیصلہ اسی ہفتے ہو جانا ہے. تو کمنگ ویک جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس پہ میں اگلی ویڈیو کے اندر ڈیٹیل ایک آپ کے سامنے رکھوں گا چیزیں. باقی پی ٹی آئی کے شکوے شکایات آج بھی وہیں پہ موجود ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سے محروم رکھا جا رہا ہے. لیکن ایک بھرپور طریقے سے پی ٹی آئی جو اپنی پٹیشنیں تیار کر رہی ہے کہ وہ آر اوز کے جو فیصلے ہیں پی ٹی آئی کے نامینیشن پیپرز ان کے کینڈیڈیٹس کے ریجیکٹ کیے جانے کے حوالے سے اسے وہ چیلنج کرے گی. لیکن انٹرنیشنلی بھی بڑا ریئیکشن اس پہ آ رہا ہے. میں کل مائیکل کوگلمین کو پڑھ رہا تھا, وہ بھی بنگلہ دیش اور پاکستان کا موازنہ دے رہے تھے کہ وہاں بھی یہ ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر بھی یہی زیادتی ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کو کارنر کیا جا رہا ہے, وہاں دوسری ایک پارٹی کو کارنر کیا جا رہا ہے. اور باقی بھی کافی اس پہ زیادہ لوگوں نے تبصرے کیے ہیں. سینیٹر مشتاق جماعت اسلامی کے ہیں, انہوں نے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن دیا ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کے ساتھ جو بڑی زیادتی ہو رہی ہے ان کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کر کے. تو ریئیکشن آ رہا ہے ہر طرف سے اس معاملے کے اوپر. باقی اگلی ویڈیو میں آپ سے میں دوبارہ حاضر ہو کے آپ کی خدمت میں ڈیٹیل شیئر کریں گے. فی الوقت مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.